أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. ما شاء الله. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا خاتم النبيين. سارے محبت کے ساتھ ذرا کہہ دیں الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا رحمة للعالمين. اللہ رب العزت کا کروڑ ہے کرم ہے، کروڑ ہے شکر ہے کہ جس مالک کریم نے ہم سب کو ایک بار پھر ہفتہ وار محفل میں آنے کی ہمت اور توفیق عطا فرمائی. اس طرح رمضان المبارک کا مہینہ گزر گیا. پورے رمضان المبارک کے ماہ میں آپ احباب پورا دن اللہ کی رضا کے لیے اس مالک کی خوشنودی کے لیے صبر کرتے رہے. کھانے سے صبر کرتے رہے، پینے سے صبر کرتے رہے، اور سب کچھ آنکھوں کے سامنے ہوتا تھا مگر اس کے لیے صبر کرتے رہے. اس کے لیے اس مالک کے لیے صبر کرتے تھے. تو جب کائنات کی ہر چیز انسان کی نگاہ کے سامنے ہو اور انسان کو اس چیز پر دسترس بھی حاصل ہو کہ وہ کام کر سکتا ہو مگر کسی کے لیے پھر وہ کام چھوڑ دے نہ کرے، اس مالک کے لیے پھر صبر کرے کہ میرے مالک کا حکم ہے. اس مالک نے فرمایا ہے کہ لوگوں اگر ان چیزوں پر صبر کرو گے اس صبر کے بدلے تمہیں وہ نعمتیں عطا کروں گا کہ جن نعمتوں کا تم تخیل بھی نہیں کر سکتے. وہ نعمتیں عطا کروں گا، ایسی چیز عطا کروں گا کہ جس چیز سے تمہاری آنکھیں ٹھنڈی ہو جائے، تمہاری آنکھوں کو چین مل جائے گا. جب دیکھو گے تمہاری آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں گی. قرآن مجید فرقان حمید کی آیت مبارکہ جو میں نے تلاوت کی، اللہ رب العزت نے اس مقام پر دو چیزوں کی نشاندہی فرمائی. کتنی چیزوں کی؟ دو چیزوں کی نشاندہی فرمائی. اور حکم کن کو فرمایا؟ ایمان والوں. حکم کن کو فرمایا؟ ایمان والوں کو خطاب فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ. اے ایمان والو، صبر کے ذریعے اور نماز کے ذریعے مجھ سے مدد چاہا کرو. سبحان اللہ. دو چیزوں کی تلقین فرمائی، ایک صبر کی اور دوسری نماز کی. سارے کہتے ہیں ایک صبر کی دوسری نماز کی. تو دو چیزوں کی تلقین فرمائی کہ لوگوں ایک صبر کے ذریعے اور ایک نماز کے ذریعے مجھ سے مدد طلب کیا کرو، مدد چاہا کرو. اور جب تم یہ دونوں کام کر لو گے ہر دکھ پر، ہر مصیبت پر، ہر کڑے وقت میں اللہ کی رضا کے لیے صبر کرو گے
اس کا اجر رب کیا عطا کرتا ہے؟ آگے فرمایا کہ ان اللہ مع الصابرین، جو لوگ صبر کرتے ہیں تو اللہ پاک بے شک صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ ان لوگوں کو اس مالک کی معیت مل جاتی ہے، اس مالک کی سنگت مل جاتی ہے، تو اللہ پاک نے فرمایا کہ پھر وہ رب صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوتا ہے، صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ تو رب اس طرح ساتھ ہوتا ہے کہ حکم عمومی اللہ پاک نے فرمایا ہے، اور ایک مقام پر حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ السلام کے بارے میں فرمایا سورہ طٰہٰ میں اننی معکما اسمع و ارى، کہ بے شک میں تم دونوں کے ساتھ ہوں، میں سب کچھ سنتا اور دیکھتا ہوں۔ اننی معکما، میں تم دونوں کے ساتھ ہوں، میں سب کچھ سنتا اور دیکھتا ہوں۔ اللہ رب العزت کی سنگت مل جائے، اس کی معیت مل جاتی ہے ان لوگوں کو جو لوگ اللہ رب العزت کی رضا کے لیے، اس مالک کریم کی خوشنودی کے لیے ہر کڑے وقت میں اللہ کی رضا کے لیے صبر کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور آگے اللہ کریم نے ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا وہ صبر کیسے کیسے انسان کرتا ہے اور وہ رب ہو کر کس کس طرح اپنے بندوں کو آزماتا ہے، یہ آزمائش کرتا ہے۔ فرمایا کہ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ اللہ کریم نے فرمایا اور ہم ضرور بھی ضرور تمہیں آزمائیں گے، تمہاری آزمائش کریں گے۔ کس چیز سے؟ کچھ خوف سے اور کچھ بھوک سے، کچھ خوف سے اور کچھ بھوک سے، اور کچھ مالوں اور جانوں اور پھلوں کے نقصان سے۔ تو جو لوگ ان تمام حالات میں اللہ کی رضا کے لیے صبر کرتے ہیں، اللہ کریم نے فرمایا ہے حبیب مکرم آپ ان سب لوگوں کو خوشخبری سنا دیں۔ فبشر الصابرین، جو اس مالک کے لیے صبر کرتے ہیں ان سب کو خوشخبری سنا دیں۔ ان سب کو خوشخبری کس بات کی؟ کہ اللہ کریم نے ان کے لیے جنت سجا کے رکھی ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حمایت سنت۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید میں ان باتوں کا ذکر فرمایا کہ کبھی کبھی وہ بندے کو خوف کے ذریعے آزماتا ہے، اور کبھی کبھی سب کچھ لے کر بھوک دے کر بندے کو آزماتا ہے، اور کبھی کبھی جان کو اس کے نفس کو نقصان دے کے آزماتا ہے، اور کبھی کبھی انسان کے بزنس میں خسارہ دے کے آزماتا ہے، اور کبھی کبھی اس کے مال میں کمی کر کے آزماتا ہے۔ میرا بندہ کیا کرتا ہے؟ میرا بندہ کیا کرتا ہے؟ تو جب بندہ ہر بات پر اللہ کا شکر ادا کرتا رہے، ہر بات پر اس مالک کی رضا کے لیے صبر کرتا رہے، تو پھر اللہ کریم نے فرمایا میرے پیارے حبیب مکرم جو لوگ ہر حال میں جب بھوک میں ہوتے ہیں تب بھی صبر کرتے ہیں، خوف کی حالت میں ہوتے ہیں تب بھی صبر کرتے ہیں، اور جب میں ان سے سب کچھ واپس لے لیتا ہوں تب بھی صبر کرتے ہیں، اور جب ان کی اولاد لے لیتا ہوں تب بھی صبر کرتے ہیں، اور جب کبھی ان کی جان
اس مصیبت میں پڑ جاتی ہے تب بھی صبر کرتے ہیں۔ تو اے حبیب مکرم جو ہر حال میں اللہ کی رضا کے لیے صبر کرتے ہیں، ان لوگوں کو خوشخبری سنا دیں کہ میں نے ان کے لیے جنت کے باغات تیار کر کے رکھے ہیں، ان کے لیے جنت کے باغات تیار کر کے رکھے ہیں۔ اللہ کریم پھر ان کو وہ سب کچھ عطا کرتا ہے، اس بات کا اس رب نے وعدہ فرمایا ہے۔ جب انسان بندہ صبر کرتا ہے تو صبر ایک ایسی چیز ہے کہ جتنا اللہ کا محبوب بندہ بنتا چلا جاتا ہے، اس بندے پر آزمائشیں زیادہ ہوتی جاتی ہیں، اس بندے پر آزمائشیں زیادہ ہوتی جاتی ہیں۔ حضرت ایوب علیہ السلام، احباب جانتے ہیں کہ آپ اتنا عرصہ حالت بیماری میں رہے، یہی بات جو قرآن فرما رہا ہے کہ وہ ہر طرح سے اپنے مقرر بندوں کو آزماتا ہے، حتیٰ کہ آپ کے سارے رشتہ دار، سارے ریلیٹیو سب کچھ چھوڑ گئے آپ کی حالت بیماری کو دیکھ کر۔ جب آپ کے جسم میں کیڑے پڑ گئے، سارے چھوڑ گئے، حتیٰ کہ آپ کی بیویاں بھی ساتھ چھوڑ گئے، ماسوائے ایک بیوی تھی جو وفادار تھی، اس نے آخری وقت تک ساتھ نبھایا۔ تو 20 سال کا عرصہ تقریباً آپ حالت بیماری میں رہے، مگر 20 سال کے بعد جب اس رب کریم نے حضرت ایوب علیہ السلام کو صحت و تندرستی سے نوازا، صحت و تندرستی عطا فرمائی، کرم ہو گیا، تو کسی شخص نے آپ سے سوال کیا، پوچھا اللہ کریم نے تم پر اب کرم کیا ہے، اب کیسا محسوس کرتے ہو؟ آپ نے فرمایا کہ تندرستی بے شک اللہ کی بہت عظیم نعمت ہے، مگر جب میں حالت بیماری میں تھا، جب میرے جسم پر کیڑے بھیگتے تھے اور میرے جسم کو ڈستے تھے، میرے جسم کو چنتے تھے، تو 24 گھنٹوں میں ایک وقت آتا تھا جب وہ تکلیف اپنے عروج کو پہنچ جاتی تھی، اور جب وہ تکلیف اپنے عروج کو پہنچتی تھی تو تب میرا مالک مجھ سے پوچھتا تھا کہ ایوب بتاؤ کیا حال ہے تمہارا؟ تب میرا رب مجھ سے پوچھتا تھا اے میرے بندے ایوب بتا تیرا کیا حال ہے؟ تو آپ فرماتے ہیں کہ جب سے میں تندرست ہوا ہوں، بہت عظیم نعمت ہے تندرستی اللہ رب العزت کی، مگر جب سے تندرست ہوا ہوں وہ میٹھی میٹھی آواز سننا بھول گیا، اس سے محرومی ہو گئی ہے کہ جب وہ مالک پوچھتا تھا تو 24 گھنٹے میرے اسی مستی میں، اسی کیف میں گزر جاتے تھے، اسی سریلی آواز میں گزر جاتے تھے۔ تو جب یار کوئی کسی سے حال پوچھے تو پھر انسان ان تکالیف کو بھی بھول جایا کرتا ہے، تکلیفوں کو بھی بھول جایا کرتا ہے۔ تو جو لوگ صبر کرتے ہیں اللہ کریم نے وہ اجر ان کے لیے رکھا ہے جس کا انسان تصور نہیں کر سکتا۔ اور صبر ہوتا کیا ہے؟ صبر یہی ہماری روزمرہ کی زندگی میں ہم جو کام کرتے ہیں ہر قدم پر صبر ہوتا ہے۔ اللہ کریم نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا سورہ عصر میں اس کا آخری حصہ کہ اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، کہ سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے اور معاشرے میں ایک دوسرے کو حق بات کی نصیحت کرتے رہے اور تبلیغ حق کے نتیجے میں پیش آمدہ مسائل و آلام میں باہم صبر کی تلقین کرتے رہے، باہم صبر کی تلقین کرتے رہے۔ تو اللہ پاک نے جب اس کی ابتدا فرمائی تو فرمایا والنصر، قسم ہے زمانے کی، اِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ،
کہ بے شک انسان خسارے میں ہے، انسان گھاٹے میں ہے۔ اس رب نے قسم کھا کر یہ بات کہی کہ انسان خسارے میں ہے، گھاٹے میں ہے، مگر وہ لوگ جو اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے کام کرتے ہیں، جو اللہ کی راہ میں اپنا تن من دھن سب کچھ قربان کرتے ہیں، اور ان حالات میں جب لوگوں کے پاس دعوت لے کر جاتے ہیں تو لوگ بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں، لوگ الٹے الٹے سوال کرتے ہیں، تو یہ جو باتیں سننا ہوتی ہیں، یہ جو تبلیغ دین کے نتیجے میں ان کو یہ باتیں سننا، یہ تانے سننا، یہ جو تکالیف آتی ہیں، ان سب تکالیف کو وہ اللہ کی رضا کے لیے ان ہر حالات میں اللہ کی رضا کے لیے صبر کرتے ہیں، اللہ کی رضا کے لیے صبر کرتے ہیں۔ اتنی اللہ کے دین میں تکالیف آتی ہیں، تکلیفیں آتی ہیں، اس مالک کی رضا کے لیے ہر بات پر صبر کرتے ہیں۔ اللہ پاک نے فرمایا جو ہر حال میں صبر کرتے ہیں وہ لوگ خسارے میں نہیں ہیں، ان لوگوں نے خسارے کا سودا نہیں کیا، بلکہ وہی تو لوگ ہیں جن کے لیے میں نے جنتوں کا وعدہ کر رکھا، جن کے لیے میں نے اپنی جنتوں کو سجا کے رکھا، کہ جو ہر حال میں میرے ہر کام پر خوش ہوتے ہیں، میری ہر بات پر راضی ہوتے ہیں، ان کو جتنی بھی تکلیف ہو میری ہر دی ہوئی چیز پر راضی ہو، کہ جو مالک کی مرضی ہے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ گویا اب میں چشم تصور سے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ کو دیکھ رہا ہوں، حضور کی چہرہ انور کو دیکھ رہا ہوں چشم تصور میں، کہ آپ ایک نبی کا ذکر فرما رہے تھے کہ جن کی قوم نے ان کو مار مار کر لہو لہان کر دیا، جن کی قوم نے ان کو مار مار کر لہو لہان کر دیا، تو وہ اپنے چہرے سے خون پوچھتے جاتے ہیں، خون صاف کرتے جاتے ہیں، اور زبان سے یہی کہتے ہیں کہ میرے مالک کریم اس میری قوم کو بخش دے، اس میری قوم کو بخش دے، کیونکہ یہ مجھے جانتے نہیں ہے، ان پر کرم فرما دے، یہ مجھے جانتے نہیں ہیں کہ میں کون ہوں۔ یعنی اللہ کی رضا کے لیے صبر کرتے ہیں، وہ اذیت دے رہے ہیں، وہ تکلیف دے رہے ہیں، مار رہے ہیں، اور ان کے صبر کا عالم دیکھیں کہ جب میرے آقا کریم علیہ السلام طائف کے بازاروں میں تھے تو ان بدبختوں نے مار مار کر میرے آقا کو لہو لہان کر دیا، حضور کے جسم اقدس سے خون بہنے لگ گیا، آپ پر حالت غشی طاری ہو گئی، حالت غشی طاری ہو گئی، اور آپ زمین پر آ گئے، اتنا لہو لہان کر دیا آقا کو۔ لیکن آقا کریم علیہ السلام نے پھر بھی اس قوم کے لیے دعا فرمائی کہ یا اللہ ان کو ہدایت عطا فرما، یہ مجھے جانتے نہیں ہیں، یہ مجھے جانتے نہیں ہیں۔ تو جب بندہ اللہ کی رضا کے لیے صبر کرتا ہے تو اللہ کریم نے بے شمار اس انسان کے لیے، اس شخص کے لیے انعامات تیار کر کے رکھے۔ ایک اور دوسری حدیث مبارکہ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب کسی آدمی کا بچہ فوت ہو جاتا ہے، اس کی اولاد فوت ہو جاتی ہے، تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرماتا ہے تم نے میرے بندے کے بیٹے کی روح کو قبض کر لیا؟ فرشتے عرض کرتے ہیں جی باری تعالیٰ روح کو قبض کر لیا۔ اللہ پاک فرماتا ہے تم نے اس کے دل کا صبر قبض کر لیا؟ فرشتے عرض کرتے ہیں جی باری تعالیٰ قبض کر لیا۔ اللہ رب العزت پھر ملائکہ سے فرماتا ہے انہیں یہ سب کچھ کر لیا، یہ سب کچھ کر کے